الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اور اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعی ایماندار ہوتے
اور تقوی کی روش پر زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا، خود تکذیب کی. فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑ لیا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے جس ابتلا میں ہم سب کو مبتلا فرمایا ہے، اور جو امتحان انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم سب کا جاری ہے، اس میں ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں یا اللہ کی طرف سے کسی انعام کا استحقاق رکھتے ہیں، اور اس انعام کی وجہ سے ہم خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا خوشحالی کے باوجود پکڑ میں ہیں، یہ سارے معاملات تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لیکن جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور جو ہمارے حالات پر اور ہر دور کے حالات پر قرآن نے تبصرہ فرمایا ہے، اس کے مطابق لگتا یوں ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں. اور اگر ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں تو پھر فوری طور پر ہمیں اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے سادہ سا فارمولہ قرآن نے دے دیا. چاہے آپ انفرادی طور پر اس مغلوبیت کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اجتماعی طور پر مغلوبیت کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو سادہ سا فارمولہ ہے، وہ ہے ایمان و تقوی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اس کے اوپر گزشتہ جمعات کے اندر بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے قبول فرمائے. لیکن گزشتہ جمعے اس کا انفرادی سطح پہ جو اہتمام ہے تقوی کا، اور ہم انفرادی سطح پہ اس معاشرے کو کس طرح تقوی والا معاشرہ بنا سکتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنے کا استحقاق حاصل کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو، اور خاص طور پر ایک حدیث کے ریفرنس سے بات چل رہی تھی، وہی حدیث میں آج مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. انفرادی سطح پر تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے معاشرہ تقوی والا بن جاتا ہے، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور ہم اگر تقوی والی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پورا قرآن لعلکم تتقون، پوری عبادت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ساری عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے بن. روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تقوی والے بن جاؤ. تو تقوی والا بننا کیسے ہے؟ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم علماء کرام سے یہ بات سنتے ہیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے اور تقوی کہاں ہوتا ہے، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا. تقوی دل میں ہوتا. اب دل میں کیا چیز ہے، اس کا اظہار ظاہر ہے آپ کے اپنے اعمال سے، اعضاء و جوارح سے ہوگا. تو اعضاء و جوارح سے کس طرح سے اس کا اظہار ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث التقوی ہا ہنا، یہ حدیث پوری نہیں ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. اس سے ما قبل کچھ اور ہے اور اس کے ما بعد کچھ اور ہے. اور جب آپ اس مکمل حدیث کو سمجھیں تو اس سے پہلے بھی کرنے کے اعمال ہیں، اس کے بعد بھی کرنے کے اعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ یہ کرو. کچھ اصولی باتیں بتائیں اور کچھ احکام دیے ہیں کہ یہ کام کرو، اور کچھ اصول دیے ہیں. پھر اس کے درمیان میں بتایا ہے کہ تقوی ہا ہنا. گویا یہ درمیان میں یہ بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی ڈیفینیشن، تقوی کے اس احساس کا عملی مظہر، تقوی کے اس احساس کا اعضاء و جوارح سے کس طرح سے اظہار ہونا چاہیے، اگر کسی نے سمجھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھ.
اور وہ حدیث کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، آج پھر رکھتا ہوں، اس کو مکمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور ساتھ فرمایا، صحابی کہتا ہے، راوی کہتا ہے وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، درمیان میں۔ پھر فرمایا بِحَسْبِ امْرٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، اور پھر آپ نے فرمایا المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کیا کرو، ولا تناجشوا، اس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ تناجشوا عام طور پر تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دو، خواہ مخواہ ایسی گفتگو نہ کرو جس سے قیمت بڑھے، اصل میں خریدنا کچھ بھی نہیں ہے درمیان میں اس میں۔ بعض نے کہا کہ نہیں یہ بیع کی ایک خاص قسم ہے، وہ نہ کیا کرو، اور اصل بات یہ ہے کہ تناجش یا نجش کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، زبان سے پھیلانا، زبان سے کسی چیز کو پھیلانا یہ تناجش ہوتا ہے۔ لہذا دراصل یہ فتنۃ اللسان ہے، یہ زبان کا فتنہ ہے تناجش، ونا تناجشو، اس کی خاص بات جو ہے وہ بیع و شراء سے متعلق ہے۔ میں نے گزشتہ جو میں اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ زبان کا فتنہ ہے، زبان کا شر ہے، اور زبان کا شر پھیلانے سے بچو۔ ولا تناجشو کا معنی یہ ہے کہ خاص طور پہ خرید و فروخت کے معاملے میں، خاص طور پہ، لیکن عمومی طور پر پوری زندگی میں اس کا شر پھیلانے سے بچو۔ اللہ اکبر۔ اور ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، واضح ہے بغض دلی دشمنی کو کہتے ہیں، عداوت ظاہری دشمنی کو کہتے ہیں۔ ولا تباغضوا، دل کے اندر کسی کے ساتھ دشمنی نہ رکھو۔ پھر فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر کے نہ بھاگو، چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو، چاہے وہ معاشرے کی کوئی اور بات ہو، چاہے وہ لینے دینے کا معاملہ ہو، معاشرے میں رشتہ داری کی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ جب کسی کو کہتے ہیں نا اور اس کو آپ حقارت سے گویا اس سے روگردانی کرتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، منع فرمایا ولا تدابروا۔ اور پھر فرمایا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک سودا ہو چکا ہے، کسی کا سودا ہو رہا ہے، سودے پہ سودا نہ کرو۔ یہاں ہمارا معاملہ تو چل ہی یہ رہا ہے، اللہ اکبر، کہ پہلے جو ہے وہ کسی سے ایک سودا کر لیا، پھر دیکھتے رہے کہ کہیں اور سے اگر زیادہ قیمت آ گئی تو پھر یہ سودا ختم کر لے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں کوئی میرے ساتھ بھی کوئی بندہ بہت دنوں سے چل رہا تھا، تو بات کر رہا تھا کہ اتنے پیسوں میں ایک پلاٹ کی بات تھی، اتنے پیسوں میں پلاٹ، اتنے پیسوں میں پلاٹ۔ ہم نے کہا بیٹھ کے بات کر لیتے۔ جب بیٹھے کئی دنوں بعد تو پتہ چلا کہ حضرت نے سودا کر رکھا ہے کسی سے، وہ ہمارے ساتھ صرف اس لیے بات کر رہا ہے کہ ذرا اس قیمت آگے چڑھائیں، قیمت تھوڑی سی آگے چڑھے گی تو پھر میں ان کے ساتھ سودا کر لوں گا، تو میں اس کا بیانہ واپس کر دوں گا۔ اور بات ہوئی اس سے، اس نے کلیئر کٹ کہا وہ تھوڑا سا بیانہ آیا ہوا ہے وہ میں واپس کر دوں گا، آپ میرے ساتھ بات تو کریں۔ یہ ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، سودا ہو چکا ہے۔ اور یہاں ہم بھی الحمدللہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ بڑا، وہ کوئی مسئلہ ہو نا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کا سودا تو جو کہتا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم نے 10,000 زیادہ دینا ہے، 10 لاکھ زیادہ دینا ہے، ہم سودا الٹا کے ماریں گے، ہم اس کو گرا لیں گے، ہم اس کو اپنے سودے پہ لے آئیں گے، ہم نے سودا کرنا ہے نا، کوئی بات نہیں، کسی کا سودا ہوا ہے کوئی بات نہیں، ہم اس کو اپنی طرف راغب کر لیں گے۔ ظاہر ہے جس کو آپ قیمت زیادہ دے دیتے وہ راغب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب یہ ساری باتیں کیا ہے ذرا غور کریں، آپس میں حسد نہ کرو۔ کیا مطلب؟
کہ اگر تم معاشرے کے اندر تقوی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، جو تقوی والا ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد تو نہیں کریں گے۔ تقوی والوں کا ماحول، معاشرہ یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کی چیزیں چھن جائیں۔ تقوی والوں کا معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ تقوی والوں کا معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر زخمیوں میں 5 نے جان دے دی، لیکن ہر ایک نے کہا پہلے دوسرے کو پانی پلا دے۔ سنا ہے نا مشہور واقعہ کہ 5 زخمی تھے، ایک کو پانی پلانے کے لیے وہ اس کے پاس گیا تو ادھر سے دوسرے زخمی کی آواز آئی تو اس نے کہا نہیں پہلے دوسرے کو پلا دے۔ اس کو پلانے کے لیے بھی پہنچا ہے تو تیسرے زخمی نے آواز دی تو وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلا دو۔ وہ بھاگ کے اس کے پاس گیا ہے تو چوتھے زخمی نے آواز دی تو اس کے پاس گیا، کرتے کرتے جب آخری 5ویں زخمی کے پاس پہنچا ہے تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ وہ فوت ہو چکا تھا، فوراً واپس پہلے کے پاس پہنچا، وہ بھی فوت ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس پہنچا، وہ بھی فوت ہو چکا، تیسرے کے پاس پہنچا، سارے ہی جان دے چکے تھے، پانی کسی نے بھی نہیں پیا، ہر ایک نے کہا دوسرے کو پہلے پلا۔ جب تقوی کا معاشرہ ہوتا ہے تو وہ حسد کا معاشرہ نہیں ہوتا، وہ پیار اور محبت کا معاشرہ ہوتا ہے، وہ خیر خواہی کا معاشرہ ہوتا ہے۔ وہاں ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ دوسرا کما لے، دوسرا کھا لے۔ دوسرے کو کھاتے ہوئے انسان خوش ہوتا ہے، دوسرے سے چھینتے ہوئے خوش نہیں ہوتا۔ یہاں ہم چھینتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ، کاروبار کرنا حلال ہے، کاروبار کرنا جائز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ باقی سارے جتنے بھی ذرائع آمدن ہیں اس میں برکت ایک حصہ ہے جو بے ہے، بے و شراء، خرید و فروخت، سادہ سیل اینڈ پرچیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 حصے برکت اللہ نے اس میں رکھی، لیکن یہ 9 حصے برکت اس وقت ہوتی ہے جب آپ خیر خواہی کی بنیادوں پر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب گاہک کی خیر خواہی دکاندار کے پیش نظر ہو، پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر وہ غلط قسم نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کو خیر خواہی ہے کہ یہ اگر مال غلط ہے تو بیچتا ہی نہیں۔ اور اسی طرح جو خریدنے والا ہے اس کو دکاندار کی خیر خواہی ہو، وہ یہ نہ کہے کہ بھئی اپنا منافع بھی چھوڑ دو۔ کیوں منافع چھوڑ دو؟ وہ بیٹھا ہے بیچارہ کاروبار کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، دور نبوی کا جو کاروبار تھا وہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ بینک بیلنس بنائے جائے، وہ کاروبار اس لیے ہوتا تھا تاکہ روزمرہ کی ضروریات پوری کی جائیں۔ اور جس وقت ایک شخص کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں، وہی دکان، وہی اڈا، وہی بھڑی وہ چھوڑ دیتا تھا، دوسرا بندہ آ کے اسی جگہ پہ کاروبار شروع کر دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا آج کا میرا کاروبار پورا ہو گیا، وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا وہاں سے، اسی دکان میں آ کے دوسرا شخص اپنا سودا رکھتا تھا، پھر وہ بیچنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ کاروبار، اس کی نوعیت یہ ہوا کرتی تھی، وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کاروبار کریں اور آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ بس بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، آج کل یہ سردیوں کا موسم ہے، جا کے دیکھیں مچھلی کی شہر میں کتنی دکانیں ہیں۔ ایک مچھلی کی دکان وہ ہے جہاں کئی ٹرک دن میں لگ رہے ہیں، اور ایک مچھلی کی وہ دکان ہے کہ وہ بیچارہ 1-2 من لا کے رکھتا ہے اور وہ بھی نہیں لگتی ہے نا۔ تو یہ خیر خواہی کا کاروبار ہے، یہ ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے نہیں۔ ایک بندہ کروڑوں کما رہا ہے اور دوسرا بیچارہ ہزاروں بھی نہیں کما سکتا، سینکڑوں بھی نہیں کما سکتا۔ وہ مچھلی جو لا کے رکھتا ہے اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے پتہ نہیں میری مچھلی بکے گی کہ نہیں، یہ خراب ہو جائے گی، اور دوسرے کا ایک ٹرک ختم ہو جاتا ہے تو وہ فوراً فون کرتا جلدی بھیجو، جلدی بھیجو۔ وہ موقع نہیں دیتا کہ دوسرے کے پاس بھی کوئی گاہک چلا جائے۔ یہ نبوی دور کا کاروبار نہیں ہے، یہ تقوی والا معاشرہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاروباری لوگوں کے لیے خوفناک بات فرمائی تھی جو کئی دفعہ آپ میرے سے سن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث، عبد الرحمن بن شبل وہ راوی ہیں اس کے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار هم الفجار، یہ جو کاروباری ہے نا یہ سارے اصل فاسق و فاجر یہ ہیں، اور فجار کہتے ہیں جو بہت بڑا گناہگار ہو، سب سے بڑا گناہگار فجار ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ ان الفجار لفی جہیم،
فجار سارے جہنمی ہیں، ان الفجار لفی جحیم، فجار سارے جہنمی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان التجار هم الفجار، یہ جو کاروباری ہیں یہ سارے جہنمی. اندازہ کریں جلال نبوت کو، ذرا اس کا تصور کریں کہ زبان نبوت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک بات نکل رہی ہے، اتنی خوفناک بات. ان التجار هم الفجار، سارے کاروباری جہنمی. اللہ اکبر. تو ایک صحابی نے پوچھا، اور میں اکثر جب اس حدیث کو سنتا اور پڑھتا ہوں اور سناتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اور پھر اس ارشاد اقدس کی سختی، اس کی شدت، کیسے جرت ہوئی ہوگی صحابی کو پوچھنے کی، کس طرح وہ بولا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب روایت میں تو کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں، لیکن سمجھ میں بات یہ آتی ہے، درایتاً ہم سمجھ سکتے ہیں. واللہ عالم کیا ماحول ہوگا اس وقت. تو اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پوچھا ہوگا نا، اولیس قد احل اللہ البیع. فقرہ ایسا ہے، فقرہ ایسا ہے، وہ سمجھاتا ہے کہ ماحول کیا ہوگا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سارے کاروباری جہنمی ہیں. اب اس کا مطلب ہے کاروبار حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کیا کاروبار حرام ہے تو ہی کا سارے کاروباری جہنمی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جو صحابی نے پوچھا کہ کیا اللہ نے تجارت حلال نہیں کی، یہ فقرہ ایسا ہے جس سے سمجھ آتی ہے کہ ڈرتے ڈرتے ہی پوچھا ہوگا. اولیس قد احل اللہ البیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار، سارے کاروباروں کا آپ نے جہنمی قرار دے دیا، تو کیا یہ حلال نہیں ہے؟ تجارت اللہ نے حلال نہیں کی. قرآن میں ہے حل اللہ البیع، اللہ نے ایک تجارت حلال کی ہے. تو اس بنیاد پر اس کو جرت ہوئی، وگرنہ تو کس کو جرت ہونی تھی یہ بات کرنے کی؟ کیونکہ قرآن میں ہے احل اللہ البیع، اللہ نے حلال کی ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا. آپ نے فرمایا بلا، اللہ نے حلال کی ہے تجارت، لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یحدثون فیکذبون. یہ جو کاروباری ہے نا، یہ بات جب کرتے ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا ولا تناجشوا، یہ زبان کا فتنہ ہے. جھوٹ بولتے ہیں کاروباری. یحدثون فیکذبون، یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. ویحلفون فیاثمون، اور قسمیں اٹھاتے ہیں، اس سے گنہگار ہو جاتے ہیں. کاروبار کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جہنم کا مار. قسمیں اٹھا اٹھا کے زبان کا، وہ کہتے ہیں کاروبار سادہ آدمی سے کاروبار نہیں ہوتا، تیز آدمی ہونا چاہیے کاروبار میں. تیز کا مطلب کیا ہے؟ جو گاہک کو چارنا جانتا ہو. حد ہو گئی ہے. یہ کاروبار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدھا سیدھا خیر خائی کے ساتھ آپ ادھر سے خریدے ادھر سے بیچ دیں. اور یہ بات میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت مال تجارت لے کے گئے تھے حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شام میں. تو شام کی منڈی میں پہلے دن ہی مشہور ہو گئے تھے. اس لیے نہیں مشہور ہوئے کہ آپ نبی تھے، اس وقت نبوت تو ابھی ملی نہیں تھی. مشہور اس لیے ہو گئے تھے کہ آپ نے ایک کام کیا تھا کہ رات کو بارش ہو گئی اور آپ نے جو گیلا غلہ تھا اس کو الگ کر دیا، خشک کو الگ کر دیا، اور جو بھی گاہک آتا تھا اس کو بتاتے تھے کہ یہ اس کا ریٹ کم ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہے. تو وہ گاہک پوچھتا تھا کیوں، یہ ایک جیسا ہے، دیکھنے میں ایک جیسا ہے، تو یہ کم زیادہ کیوں ہے؟ تو آپ بتاتے تھے کہ یہ چونکہ گیلا ہے اس لیے اس کا ریٹ کم ہے، یہ خشک ہے اس لیے اس کا ریٹ زیادہ ہے. یہ چونکہ اس منڈی کا رواج ہی نہیں تھا کہ کوئی گاہک کی اتنی خیر خواہی کرے کہ اس کو پہلے بتائے کہ یہ تو لے گا تو تیرا نقصان ہے اس میں، اس لیے میں نے اس کی قیمت کم رکھی ہے.
یہ چونکہ وہاں اس منڈی کا رواج نہیں تھا، لہٰذا ہر شخص حیران ہو گیا یہ کون سا تاجر آیا ہے. تو ایک ہی دن میں ساری منڈی میں مشہور ہو گیا کہ یہ حجاز سے کوئی تاجر آیا ہے جو گاہکوں کا خیر خواہ ہے، جو خریدار کا خیر خواہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے نا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، یہ زندگی میں کرنے کے کام ہے. وگرنہ یہ کاروباری لوگ جو ہیں، یہ کاروباری آدمی کاروبار کے اڈے پہ بیٹھا ہو، زبان کے فتنے سے بچا ہو. یہ جو زبان کا فتنہ ہے نا، کئی قسم کے فتنے، وہ کیسے گاہک کو پھنسانا یہ ان کو پتا ہے، یہ ہر دکاندار کو پتا ہے. اللہ اکبر. اگر وہ زبان کے فتنے سے بچا ہوا ہے نا، اگر بچا ہوا ہے، اللہ کرے کہ ہم بچ جائیں. جو تقوی والا معاشرہ ہوتا ہے وہاں بچا ہوا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحاسدوا، حسد والا ماحول نہ بناؤ، ماحول ایک دوسرے کی خیرخواہی والا بناؤ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ زبان کے فتنے سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہ کرو. یہ بہترین ترجمہ ہو سکتا ہے ولا تناجشوا. آپ چاہے کاروبار میں اس کو خصوصی طور پر کہتے ہیں، پوری زندگی میں صرف یہ کہ آپ دوسرے کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں اور بات کر کے اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی کل ہی مجھے ایک جگہ 2 ایپلیکنٹ تھے، تو ایک کی ہم سفارش کر رہے تھے تو دوسرے کی سفارش کوئی اور کر رہا تھا. مجھے کسی کا فون آیا، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ جو دوسرا ہے اس کا ذرا مجھے بایو ڈاٹا بتاؤ، اس کا بتاؤ پورا، اس کا پورا نام کیا ہے بتاؤ، جلدی جلدی بتاؤ اس کا پورا نام کیا ہے، اس کے کیا ہے قواعد کیا ہے. میں نے کہا کیا مطلب، مجھے بتاؤ ذرا، میں اس کا کوئی بندوبست کروں. میں نے کہا یار اس کے ساتھ ہمیں لینا دینا کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. آپ اپنے بندے کی سفارش کر سکتے ہیں، کریں. اس کو آپ اہل سمجھتے ہیں، آپ اس کی اہلیت کا ثبوت دیں. دوسرا بندہ نااہل ہے یا کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے، اس کی ٹانگیں کھینچنی ضروری ہے، ہمارے معاشرے میں ضروری ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ تقوی والا معاشرہ ہے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں یہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہونی چاہیے، پھر بھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کب آئے گی. یہاں اللہ کی رحمت نہیں، ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. اللہ کی رحمت وہاں آتی ہے جہاں ایمان اور تقوی ترجیح ہوتی ہے، اور تقوی اگر ترجیح ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوتا یہاں ہے، ظاہر پورے معاشرے میں ہوتا ہے. لا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو. جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہ کبھی حسد نہیں کرتا. لا تناجشوا، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہ کبھی زبان کی، وہ کہتا ہے زبان کا کھٹیا کھاتے ہیں سب، تو کبھی وہ زبان کے شر کو معاشرے میں پھیلانے نہیں دیتا، وہ زبان کو روکتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں خصوصی حفاظت کا حکم دیا. یہ بڑا مسئلہ ہے، زبان چل جاتی ہے جتنے مرضی آپ نیک ہوں. اللہ اکبر. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کا طریقہ بتائیں، کیسے میں جنت میں کیسے بچ سکتا ہوں عذاب سے، جہنم سے، کیسے جنت میں جا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا سوال کیا تو یہی تو پورا دین ہے. پھر آپ نے دین کے بنیادی ارکان بتائے، آپ نے ایمان کے بنیادی اجزاء بتائے، اسلام کے بنیادی ارکان بتائے، آپ نے جہاد بتایا، تبلیغ بتائی، پورا کا پورا انفرادی اور اجتماعی دین بتانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا یا معاذ الا اخبرک علی ملاک ذلک کلہ، اس سارے کے سارے دین کا جو بندوبست ہے، جو اس کا انتظام ہے، جو اس کا کنٹرول ہے، کیا میں وہ نہ بتاؤں تمہیں؟ ان کا اللہ کے رسول بتائیں اس کا سارا کنٹرول کیسے ہوتا ہے، سارا انتظام کیسے ہوتا ہے. ملاک ذلک کلہ، بے ملاک ذلک کلہ. فرمایا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک باہر نکال لی، آپ نے اس کو پکڑا، آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، سارے دین کا انتظام یہ ہے کہ اپنی اس زبان کو قابو میں رکھنا.
سارا گڑبڑ یہ کرتی ہے، پورا دین بگاڑ کے رکھ دیتی۔ کف علیک ھذا، اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان سے جو کچھ ہم بولتے ہیں ہم پکڑے جائیں گے؟ ہم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں؟ فرمایا ہاں معاذ تمہیں پتہ ہی ثاقلت کا امک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے روئے، تجھے گم پائے۔ اللہ اکبر، یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، تجھے اتنی بات کا نہیں پتا کہ اصل تو زبان کا ہی معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، حل یکب الناس علی مناخرہم، یعنی کتنے لوگ ہیں جن کو جہنم میں اوندھا کر کے کوئی چیز پھینکے گی، الا حصائد السنتہم، سوائے ان کی زبانوں کی کانٹوں کے، اور کوئی چیز ان کو اوندھا کر کے جہنم میں نہیں پھینکے گی۔ تو جہنم میں اوندھا کر کے پھینکنے والی چیز زبان ہے، لہذا لا تحاسدوا ولا تناجشوا، زبان کے شر سے بھی بچو، ایک دوسرے کی بدخائی سے بچو۔ اگر یہ بچ جاؤ گے یہ تقوی والی زندگی ہے۔ اور پھر ولا تدابروا، ایک دوسرے سے روگردانی، لوگ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تولتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے، چاہے رشتہ دار ہو چاہے دوست ہو، پہلے سوچتے ہیں کہ اس کا مجھے فائدہ کیا ہے۔ جس کا فائدہ ہے اس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، جس کا فائدہ نہیں ہے اس کے ساتھ تعلق کرتے ہیں، دور سے ہی دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے سلام دعا لینی ہے کہ نہیں لینی۔ ہر شخص کا اندازہ کرتے ہیں، وہ معاشرے میں کہتے ہیں، انگریزی میں ایک بات ہے نیو سینس ویلیو، پہلے چیک کرتے ہیں نیو سینس ویلیو کیا ہے، یہ بندہ کبھی معاشرے میں مجھے میرے کام آ سکتا ہے؟ اگر آ سکتا ہے تو پھر تو میرا رشتہ دار ہے، پھر تو اس کے ساتھ بڑا تعلق رکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو لطیفہ ایک دفعہ سنایا تھا کہ ایک دفعہ کسی ایک ایسے کلب میں، یا مختلف کلب بنے ہوتے ہیں نا پاکستان میں بھی، تو ایک ایسا کلب جو بظاہر دینی تعلق نہیں رکھتا، ان کا دینداری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو رمضان تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کوئی درس رکھ لیا میرا پتہ نہیں کس حوالے سے، تو مجھے انہوں نے بلایا کہ درس پہ آ جانا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ فون آیا جی، ساتھ اپنے سی وی کی کاپی لیتے آئے، میں نے کہا جی ٹھیک، تعارف انہوں نے کروانا ہوتا ہے کہ بندہ کون ہے، تو میں اپنے سی وی کی کاپی لے گیا فائل میں لگا کے، تو وہاں میں گیا تو ظاہر ہے وہ سارے اور طرح کے لوگ تھے، میرے ساتھ کسی نے سلام دعا بھی نہیں لی۔ میں جا کے ایک خالی کرسی پڑی تھی، جا کر آرام سے بیٹھ، ساتھ خالی کرسی پڑی تھی، اس پہ میں نے اپنی فائل رکھ دی۔ تو ایک آدمی آیا اور وہ جو پرے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایسی فائل پڑی ہوئی دیکھ کے اس نے فائل اٹھائی اور فائل اٹھا کے دیکھنی شروع کر دی۔ ظاہر اس میں میرا سی وی تھا، اس نے سی وی پڑھنا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ میری شکل دیکھے، ساتھ اس کو پڑھے ساتھ میری شکل دیکھے، کرتا کرتا پھر اس نے وہ اپنی کرسی چھوڑی اور میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ آ کے مجھے کہتا ہے تسی تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو۔ میں کہا ہاں شکلوں تو میں ان پڑھ ہی لگتا، یعنی اس نے دیکھا مولوی ہے، اس کا کیا تعلق، مولوی سے بھی کبھی کوئی سلام دعا لیتا ہے، نیو سینس ویلیو پہلے چیک کرتے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ نہیں، اس کا سی وی یہ بتاتا ہے کہ کبھی اس سے کام بھی پڑ سکتا ہے، اس کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہے، تو پھر اس کو خیال ہوا کہ میں اس کرسی سے اٹھوں اور اس کے برابر والی کرسی پہ آ کے، یہ ہمارا معاشرے کا عمومی رویہ ہے۔ تو تدابرو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تدابرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، خام خواہ اپنے رشتہ داروں کو، پنجابی میں کہتے ہیں کانڈ کرنا، رشتہ داروں کو دوستوں کو خام خواہ کانڈ نہ کیا کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تقوی کی زندگی کے خلاف ہے۔ لہذا جب پورا معاشرہ اس کی اٹھان یہ ہوتی ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے پھر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات فرمائی وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، سودے کے اوپر سودا نہ کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اب سمجھیے ذرا اس حکم کو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ جو قدورتیں ہیں، یہ جو بغض ہے، یہ جو عداوتیں ہیں،
یہ ہمارے امتحان کے لیے ہیں. یہ دل کی کنجوسی یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ فرماتا ہے یہ کنجوسی ہر دل میں نے خود رکھی ہے. ہر دل کے اندر بخیلی ہے، لیکن وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اس دل کی بخیلی سے بچے گا وہ کامیاب ہوگا. قدورتیں اللہ نے رکھی ہیں، نفرتیں اللہ نے رکھی ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کے جذبات اللہ نے رکھے ہیں، لیکن کونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بن کے سوچا کرو. جس طرح سے تمہیں ضرورت ہے اپنے بھائی کی ضرورت اسی طرح پوری کرو. اور فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے گا کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا. کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بنو. یہ قدورتیں یہاں تو ہیں، یہ دنیا ہے نا، البتہ جنت میں نہیں ہوں گی. جنت میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. میں اکثر کہا کرتا ہوں جنت میں جانے سے پہلے 2 آپریشن ہوں گے. ایک ظاہری آپریشن ہوگا، جسم نیا دے دے گا اللہ، اور ایک باطنی آپریشن ہوگا، دل کی ساری کیفیتیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ فرماتا ہے دل کی ساری قدورتیں ہم کھینچ لیں گے صاف ستھرے. پھر کیا بن کے وہاں جائیں گے؟ جب جنت میں ہوں گے تو ظاہر ہے نہ کسی سے حسد، نہ کسی سے بغض، نہ کسی کے ساتھ کوئی شریکہ، کچھ بھی نہیں. کیا ہوں گے؟ اس کو قرآن کہتا ہے اخوانا متقابلین، ایک دوسرے کے مقابلے میں بیٹھے ہوں گے تخت لگائے، لیکن وہاں مقابلے بازی نہیں ہوگی. اخوانن، سب بھائی بھائی ہو کے بیٹھے ہوں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی جذبات نہیں ہوں گے. یہاں وہ جذبات رکھے ہیں، قدورتیں رکھی ہیں، بغض رکھا ہے. جہاں شیطان کی پیروی کا مادہ رکھا ہے، جہاں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بندگی کا ہمیں امکان اور توفیق دی ہے، اختیار دیا ہے، لیکن امتحان ہے نا. حکم یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. سمجھایا ہے کہ باقی اور کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے یہ سمجھایا ہے اسی طرح ہمیں یہ جیسے شرک کا اختیار دیا ہے، توحید کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ نے یہ قدورتیں ہمارے دلوں میں رکھی ہیں، لیکن ان سے بچنے کا حکم دیا ہے. یہ فرمایا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اللہ کے بندو معاملہ ہو تو بھائی بھائی بن کے سوچنا. مجھے تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب یہ طلاق کا معاملہ آتا ہے نا، طلاق کا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا بڑا امتحان ہے. بہن بیٹی کا کسی کا طلاق کا معاملہ ہو، اور لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ اب مسئلہ بچی کا نہیں ہوتا، مسئلہ اس مال کا ہوتا ہے جو دینا یا لینا ہے. لہذا ساری گفتگو اسی مال کی وجہ سے ہو رہی ہے، اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. بچی کی زندگی کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، سب اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے خلا نہیں لینا، وہ کہتے ہیں ہم نے طلاق نہیں دینی. طلاق والوں نے طلاق اس لیے نہیں دینی کہ مہر چھوڑنا پڑتا ہے، خلا والوں نے خلا اس لیے نہیں لینا کہ مہر واپس کرنا پڑتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں. اب جا کے دیکھ لیں عدالتوں کے اندر یہی کچھ ہے. کیا خیر خائی کا معاشرہ ہے، یعنی کیا للہیت کا معاشرہ ہے، کیا ایمان اور تقوی والا معاشرہ ہے. اللہ اکبر. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں جا کے یہ فیصلہ ہوا. ظاہر ہے وہ سیشن کورٹ سے شروع ہوا ہوگا، لوور کورٹ سے شروع ہوا ہوگا، پھر وہ آیا ہوگا سیشن کورٹ میں، پھر وہ گیا ہوگا ہائی کورٹ میں، پھر جا کے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں فیصلہ کیا کہ یہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ انہوں نے غلط کیا ہے، سیدھا سیدھا خلا کیوں نہیں لیتے. سپریم کورٹ کو کہنا پڑا. کیسا نیک لوگوں کا معاشرہ ہے. انا للہ و انا الیہ کونوا عباد اللہ اخوانا. پھر فرمایا جب اخوان ہو جاتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے، المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ہوتا ہی بھائی ہے. فرق تو یہی ہے،
جب تک کافر ہے تو اس کے معیارات وہی ہیں. جو ہی مسلمان ہوا تو تمہیں بھول گیا مسجد نبوی کا وہ منظر. اللہ اکبر. جب مصعب بن عمیر کا بھائی گرفتار ہو کے آیا تھا تو اس کو ایک صحابی باندھ رہا تھا. تو اس نے مصعب بن عمیر کو دیکھا, اس نے کہا بھائی. اس نے کہا نہیں, میرا بھائی تو نہیں ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. جب دینی رشتہ داری اصل رشتہ داری ہوتی ہے اور خونی رشتہ داری پیچھے چلی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان اور تقوی عطا فرمائے. ایسے افراد بنے ہم, ایسے افراد ہم بنے تاکہ یہ معاشرہ تقوی والا معاشرہ ہو, پھر اللہ کی رحمتوں کا انتظار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.